کہ اس دور میں، اس زمانے جاہلیت میں، کہ جب بیٹی کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچوں کی آپس کی لڑائی قبائل کی جنگ میں بدل جاتی تھی، اس زمانے جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی اپنی قوم کے برابر کے حقوق دیے۔ آج جو یو کے اسائلم کا کانسیپٹ دیتا ہے، وہ اسائلم کا کانسیپٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 صدیاں قبل عطا فرما دیا۔ تو میثاق مدینہ میں جہاں پر یہودیوں کے حقوق کی بات ہو گئی، جہاں پہ فائنینشیل سیکیورٹی کی بات ہو گئی، جہاں پہ سوشل سیکیورٹی کی بات ہو گئی، جہاں پہ اسائلم کی بات ہو گئی، مظلوموں کے حقوق کی بات ہو گئی، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ٹیریٹری مقرر فرمائی کہ مدینہ کی ٹیریٹری کیا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنی پچھلی نشست میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی اور خاص طور پر ریاست مدینہ کے حوالے سے جو بیسک پرنسپلز تھے جن پر یہ ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ وہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کا معاہدہ مدینۃ المنورہ کی بسنے والی قوموں کے ساتھ کیا، خاص کر یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا، اس معاہدہ کے بیسک پوائنٹس کیا تھے، ان پر اپنی توجہ دیں گے۔ تو ریاست مدینہ کا جو چارٹر ہے، جو آئین ہے، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، چارٹر آف مدینہ بھی کہتے ہیں اور مدینہ پیکٹ بھی کہتے ہیں، اس چارٹر آف مدینہ کو اگر ہم ڈفرینٹ آرٹیکلز میں ڈسٹریبیوٹ کریں اور کلاسیفائی کریں تو دے آر 63 آرٹیکلز۔ ان میں سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے، یہاں پر میں ریفرنس دینا چاہوں گا، ایک بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں ابو عبید القاسم، وہ اپنی کتاب الاموال کی جلد نمبر 1 میں پیج نمبر 166 سے اس چارٹر آف مدینہ کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر پیج نمبر 263 تک جاتے ہیں، یعنی کم و بیش 100 پیجز لیتے ہیں ابو عبید القاسم اس معاہدہ مدینہ کو، میثاق مدینہ کو بیان کرنے کے لیے۔ پھر اسی میثاق مدینہ کو اور بھی مختلف مفسرین اور محدثین نے بھی کوٹ کیا ہے، شارحین نے بھی کوٹ کیا ہے اور مورخین نے بھی کوٹ کیا ہے، جن میں امام ابن ہشام ہیں جنہوں نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں اس میثاق مدینہ کو پورا ڈسکس کیا تفصیل کے ساتھ۔ پھر اسی طرح امام ابن کثیر ہیں، انہوں نے البدایہ والنہایہ میں میثاق مدینہ کے تمام آرٹیکلز کو تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر کتب میں بھی آیا ہے۔ امام زنجویہ ہیں، انہوں نے کتاب الاموال میں اس کو کوٹ کیا ہے۔ سو یہ ایک اوتھینٹک ایک چارٹر ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور اپنی پچھلی نشست میں میں نے آپ کو اورینٹلسٹس جو یورپین آتھرز ہیں ان کے ریفرنسز بھی دیے، جو اس چارٹر آف مدینہ کو تاریخ انسانی کا سب سے پہلا آئین ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس آئین کی جو سب سے پہلی شق ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش و اہل یثرب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آئین کی پہلی شق یہ لکھوائی کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ مسلمانوں اور دیگر تمام اقوام کے درمیان ہے، مدینہ کے مومنین اور تمام جو دیگر اقوام ہیں ان میں یہود بھی شامل ہیں اور اطراف و اکناف کے قبائل بھی شامل ہیں، ان سب کے درمیان یہ معاہدہ ہے، چاہے وہ من قریش یعنی قریش سے وہ مسلمان مراد لیے جائیں، یا وہ اہل یثرب یا وہ یثرب کے یہود ہوں، نصارہ ہوں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری شق آتی ہے میثاق مدینہ کی، وہ نہایت ایمان افروز ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ الفاظ آتے ہیں کہ انہم امۃ واحدہ، یعنی یہ جو دونوں اقوام ہیں وہ مسلمان ان میں سے مراد لیے جائیں، اور جو دیگر اقوام ان سب کو کمبائن کر کے کہا گیا کہ یہ ایک امت ہے آج سے، یعنی ایک قوم ہے۔ سو یونٹی آف نیشن کا کانسیپٹ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسری طرف یہود بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف نصارہ ہیں اور دیگر اقوام ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، چارٹر آف مدینہ کا ایک اور آرٹیکل نہایت ایمان افروز ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان الیہود بنی اوف، کہ بے شک یہ جو بنی اوف قبیلے کے یہود ہیں، یہ امت مع المؤمنین، یہ ایسے ہی ہیں جیسے امت مسلمہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ان کو وہی رائٹس دیے جائیں گے ریاست مدینہ میں جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ ان کو دیے جائیں گے۔ سو یہ جو الفاظ آئے امتم مع المؤمنین، کہ یہ مومنین کے ساتھ ان کے رائٹس کنسیڈر کیے جائیں گے، ایکول رائٹس ہوں گے۔ سو اندازہ کیجئے کہ اس دور میں، اس زمانے جاہلیت میں، کہ جب بیٹی کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
بچوں کی آپس کی لڑائی قبائل کی جنگ میں بدل جاتی تھی، اس زمانہ جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی اپنی قوم کے برابر کے حقوق دیے۔ جو آج یو این او نعرہ لگاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا جو سلوگن ہے جس پر آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کہ تمام اقوام عالم کو ایکول سٹیٹس حاصل ہے، یہ صرف کتابی باتیں آج ہیں، عملاً ان کا نفاذ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر عملاً نفاذ ہوتا تو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں کے شہری ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دیگر اقوام سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے حقوق ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے۔ ہمیں فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نظر نہ آتا اگر اس کی عملی امپلیمنٹیشن ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ انسانی میں اس وقت یہ گولڈن پرنسپلز دیے کہ جب اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہودیوں کو مسلمانوں کے مساوی حقوق دیے، دیگر اقوام کو مسلمانوں کے مساوی حقوق دیے، پھر صرف قبیلہ بنی اوف کے یہودیوں کو یہ حقوق نہیں دیے۔ اس چارٹر آف مدینہ میں آگے یہودیوں کے قبائل کا لفظاً ان کے نام آتے ہیں، آتا ہے کہ چاہے وہ یہودی قبائل وہ بنی نجار کے ہوں، یا وہ بنی اوس ہوں، وہ بنی خزرج ہوں، یا وہ دیگر بنی شتیبہ سے ہوں، یعنی تمام قبائل کے نام لیے جاتے ہیں مساک مدینہ میں۔ ایک ایک کر کے نام لے کر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو بھی سیکیورٹی حاصل ہے، اس قبیلے کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس قبیلے کو بھی تحفظ حاصل ہے۔ الغرض 14 قبائل تھے اس زمانے میں، مدینہ المنورہ میں جو آباد تھے یہودیوں کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 کے 14 قبائل کو لفظاً ان کے نام درج کر کے ان کو تحفظ کی ضمانت دی۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 صدیاں قبل سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور خوبصورت کلوز اس میں مینشن کروائی، فرمایا، لکھوایا یہاں پر چارٹر آف مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا کہ وَلِلْيَهُودِ دِينَهُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينَهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ جو یہودیوں کو دینی حقوق حاصل ہوں گے، جو ان کو دینی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، وہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے بالکل برابر ہوگی۔ نہ صرف برابر ہوگی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے مال و دولت کی ذمہ داری خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ہوگی۔ فرمایا ان کی جان و مال کی عزت حضور علیہ السلام کی ذمہ داری ہوگی، موالیہم وانفسہم۔ فائنینشیل سیکیورٹی کا کانسیپٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 صدیاں قبل دے دیا تھا، نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ مائنورٹیز کو دے دیا تھا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا خوبصورت کلوز اس میں ایک آرٹیکل مینشن کروایا، فرمایا کہ او ادناہم، ایک کانسیپٹ اس میں دیا کہ اگر اس ریاست کا کوئی ادنا سا شہری بھی کسی مظلوم کو شیلٹر دے گا تو اس ریاست کے شہری کا دیا ہوا شیلٹر وہ ریاست کا شیلٹر سمجھا جائے گا۔ یعنی آج جو یو کے اسائلم کا کانسیپٹ دیتا ہے، وہ اسائلم کا کانسیپٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 صدیاں قبل عطا فرما دیا تھا۔ اس زمانے میں کہ جب ریاست کا تصور نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب یہ سارے تصورات نہ صرف دیے بلکہ ان کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ آج ہم ہوبز اور روسو کے کانسیپٹس دیکھتے ہیں، اور ہوبز اور روسو کے کانسیپٹس جو آج لیٹسٹ سوشل کانٹریکٹ سمجھے جاتے ہیں، معاہدہ عمرانی جن کو کہا جاتا ہے، کہ ریاست کا تصور کہ جس میں رعایا اور حکمرانوں کے آپس میں باہمی حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، یہ ہوبز اور روسو کے کانسیپٹس تو آج آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان جائیے یہ کانسیپٹس 15 صدیاں قبل نہ صرف بنی نوع انسان کو دیے تھے بلکہ ان کا عملی طور پر نفاذ بھی کر کے ثابت کیا تھا۔ پھر اسی طرح آگے چلے تو میثاق مدینہ میں جہاں پر یہودیوں کے حقوق کی بات ہو گئی، جہاں پہ فائنینشیل سیکیورٹی کی بات ہو گئی، جہاں پہ سوشل سیکیورٹی کی بات ہو گئی، جہاں پہ اسائلم کی بات ہو گئی، مظلوموں کے حقوق کی بات ہو گئی، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ٹیریٹری مقرر فرمائی کہ مدینہ کی ٹیریٹری کیا ہوگی۔ فرمایا یہ جو وادی ہے یہ مدینہ کی ریاست اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ ریاست مدینہ نہیں۔ تو پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں سرحدی اور جغرافیائی سرحدوں کا تصور دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ جو میثاق مدینہ قائم ہوا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور لطیف نقطہ جو اس میں آتا ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر علاقے میں جو 10 گھر ہوا کریں گے، ان 10 گھروں پر ایک نگران مقرر ہوگا۔ اس نگران کو نقیب کا لقب دیا۔ آج جو ہم لوکل باڈی کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جو بلدیاتی حکومتوں کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ یورپ کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، در حقیقت لوکل باڈیز کا کانسیپٹ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست مدینہ میں امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا تھا۔ تو نقیب مقرر کر دیے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فائنینشیل ٹرانسپیرنسی، جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ مالیاتی بدعنوانی سے بچنا اور کرپشن سے پاک کرنا معاشرے کو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محض نعرہ بلند نہیں فرمایا اور محض اپنے آئین ریاست مدینہ کے چارٹر آف مدینہ میں صرف ایک نقطہ نہیں لکھوایا، بلکہ اس کو پریکٹس کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی والیوم 3 میں حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1832۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لطیبہ، ایک صحابی ہیں، انہیں کسی علاقے کا ٹیکس کلیکٹر مقرر فرمایا، ٹیکس کلیکٹ کرنے بھیجا۔ جب ابو لطیبہ وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ کچھ تحائف آپ کے لیے ہیں، وہاں کے علاقے کے لوگوں نے آپ کے لیے دیے ہیں، اور یہ کچھ تحائف میرے لیے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لطیبہ کے تحائف کی بات سنی تو جلال میں آ گئے اور اپنی مسند سے، اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر فرمایا کہ اے ابو لطیبہ، اگر تمہیں میں ٹیکس کلیکٹر مقرر نہ کرتا، ریاست مدینہ کا تمہیں میں فرض اور عہدہ نہ سونپتا، تو پھر دیکھتا کہ کیسے تمہارے والدین کے گھر میں آ کے کوئی تمہیں تحائف دیتا ہے۔ سختی سے منع فرما دیا ابو لطیبہ کو کہ یہ تحائف واپس کر دیے جائے وہاں کی عوام کو، اور آئندہ آنے والے جو ٹیکس کلیکٹرز تھے، آئندہ جو ریاست مدینہ کے عہدے داران جو اپوائنٹ ہونے تھے، ان کے لیے گولڈن پرنسپل اسٹیبلش کر دیا کہ کبھی بھی کوئی اپنے فرائض سے ہٹ کر کوئی گفٹ نہیں لے گا۔ برائبری اور رشوت اور سفارش کا کانسیپٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹلی ابالش کر دیا۔ یہاں سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ کے گولڈن پرنسپلز ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ایک بار پھر مسلم معاشروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ کے ان سنہرے اصولوں کی جو اصل روح ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔